السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بچے کی کہانی ڈسکور کریں گے جس کی تقدیر میں تھا کہ وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ بنے گا۔ ایک دن ایک کشتی دریا میں سفر کر رہی تھی جس میں کئی لوگ سوار تھے۔ کشتی طوفان کا شکار ہو گئی اور اس میں سوار تمام افراد غرق ہو گئے، مگر اللہ کی مرضی کے مطابق ایک بچہ اس طوفانی حادثے میں زندہ بچ گیا، اور اللہ نے اس کی تقدیر میں کچھ بڑا لکھا تھا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بچے کی پرورش کرے، اسے بڑا کرے۔ وہ بچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچا تو اس نے غرور اور تکبر کی ساری حدیں پار کر دی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ آخر وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ اسے شداد کے نام سے جانتی ہے۔ وہ شداد جو تاریخ میں ایک غرور اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ شداد کی سلطنت ایک ایسی طاقت تھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس کی بادشاہت زمین کے مختلف حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی حکمرانی میں ہر طرف خوف و ہراس کا عالم تھا۔ اس کا اثر و رسوخ ہر بر اعظم تک تھا۔ شداد کی سلطنت میں خوشحالی اور عیش و آرام کا راج تھا۔ ہر شہر میں شاندار محلات تھے جن میں رنگ برنگے پھول اور دریا کی طرح بہتے چشمے تھے۔ اس کے خزانے اتنے وسیع تھے کہ اس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ سونے، چاندی، جواہرات اور قیمتی پتھروں کے انبار تھے۔ شداد کی فوج بھی اس کی طاقت کا ایک بہت بڑا حصہ تھی، جس میں بہت طاقتور جنگجو جوان تھے جو اس کی سلطنت کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اس کی سلطنت کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ کسی بھی دشمن کا اس کے دروازے تک پہنچنا محال تھا۔ اس کی سلطنت میں انتظامی نظام اتنا مضبوط تھا کہ ہر چیز میں اس کی حکمرانی کا عکس نظر آتا تھا۔ شداد کی سلطنت کی شان و شوکت کی ایک مثال اس کی شاہی دربار تھی، جہاں دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ آ کر اس کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے۔ لیکن وہ اللہ کا نافرمان تھا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف کہیں نہیں تھا۔ جب شداد کا ظلم اور سرکشی حد سے تجاوز کر گئی اور اس کا غرور آسمان کو چھونے لگا تو اللہ نے اس وقت کے عظیم پیغمبر ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ شداد کے پاس جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جا اور اس ظالم کو میری آیات پڑھ کر سنا، اسے میرے عذاب کی حقیقت سے آگاہ کر تاکہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور شداد کے دربار میں جا پہنچے۔ ہود علیہ السلام جب دربار میں پہنچے تو دربار میں عیش و عشرت کا ماحول تھا، لیکن ہود علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک خاص نور تھا جو اللہ کے پیغام کی سچائی اور طاقت کو ظاہر کرتا تھا۔ ہود علیہ السلام نے تمام لوگوں کی طرف نظر دوڑائی اور پھر اپنی آواز بلند کر کے اللہ کا پیغام سنایا۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی، ان آیات کو جو اللہ کے عذاب کی حقیقت اور اس کی بے پناہ قدرت کو ظاہر کرتی تھی۔ ہر لفظ میں ایک گہرائی تھی، ہر جملے میں ایک حقیقت تھی۔ اور پھر شداد کو خبردار کیا کہ اگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا تو وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ شداد جو غرور اور تکبر کے خوابوں میں گم تھا، ایک لمحے کے لیے ہود علیہ السلام کی باتوں سے لرز گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لمحوں کے لیے خوف اور ندامت کی جھلک دکھائی دی، مگر پھر اس نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہود علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ شداد نے ہود علیہ السلام کی باتوں کو ایک لمحے کے لیے غور سے سنا، پھر اپنے تکبر سے بھرپور آواز میں کہا، تمہارا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ظلم چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو اور اپنے آپ کو خدا نہ سمجھو، کیونکہ صرف وہی حقیقی خدا ہے۔ شداد نے یہ سن کر ہنسی کے ساتھ کہا، اچھا اگر میں یہ سب کروں پھر اللہ مجھے کیا دے گا؟ ہود علیہ السلام نے پرسکون انداز میں کہا، اگر تم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں ایسی نعمت دے گا جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، ایک ایسی جنت جہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی غم، اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ شداد ہود علیہ السلام کی باتوں کو بہت دھیان سے سن رہا تھا اور اس نے جلد ہی سوال کیا، یہ جنت کیا ہوتی ہے؟ ہود علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، جنت وہ مقام ہے جہاں تمہیں سب کچھ مکمل طور پر ملے گا۔ وہاں ہر جانب پانی کے جھرنے ہوں گے جن میں زندگی کا سکون ہوگا، تمہارے لیے سونے اور چاندی کی نہریں بہتی ہوئی ہوں گی اور تمہیں ہر چیز میں مکمل سکون اور خوشی ملے گی۔ وہاں کے محل اتنے حسین ہوں گے کہ ان کا تصور بھی تمہیں یہاں کی دنیا کے تمام عیش و آرام سے زیادہ عزیز ہوگا۔ وہاں تمہیں بے شمار نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے اطمینان اور سکون ملے گا۔ اس نے ہود علیہ السلام کی باتوں کو سن کر بھی رد کر دیا۔ اس کی نظر میں زمین پر اس کی طاقت کا نشہ تھا جو اسے اللہ کے حکم سے بے نیاز کر چکا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس کی سلطنت اور اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
جب ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ شداد پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور اس کے دل میں اللہ کی آیات اور نصیحتوں کی کوئی گہرائی نہیں جا رہی تو وہ مایوس ہو کر اس کے دربار سے واپس لوٹ آئے۔ شداد کے دل میں ایک نیا عزم جاگ چکا تھا اور وہ اپنی جنت بنانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں بیٹھے وزیروں کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ اب وہ جنت بنانا شروع کرے گا۔ شداد نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ فوراً دنیا کے ہر کونے سے سونا، چاندی اور جو بھی قیمتی چیزیں ہیں لائی جائیں۔ اس نے سپاہیوں کو ہر شہر، ہر گاؤں، ہر ملک بھیجا۔ دنیا کے تمام خطوں سے سونے اور قیمتی دھاتوں کا خزانہ لایا جانے لگا۔ شداد کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی سلطنت میں ایسی جنت بنائے گا جو زمین پر کسی نے نہ دیکھی ہوگی، اور وہ یہ ثابت کرے گا کہ وہ اللہ سے بھی بڑی جنت بنا سکتا ہے۔ 12 سال کے بعد جب تعمیر مکمل ہوئی تو شداد نے تمام عمرہ و ارکان کو حکم دیا کہ سب اس میں آباد ہو جائے، اور شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ علماء کو ساتھ لیا اور راستے میں بھرپور مذاق کرتے ہوئے ان سے کہتا، ایسی جنت کے لیے تو مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ شداد جب اس شہر کے قریب پہنچا تو سب شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر پھول نچھاور کرنے لگے۔ جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ وہاں پر ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا جو شداد کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ شداد نے اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں اور میں تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ پھر کہا، تھوڑی سی فرصت دے دو تاکہ گھوڑے سے اتر سکوں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور دوسرا چوکھٹ پر کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اسی کے ساتھ وہ شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔